بسم الله الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے بزرگوں اور میرے بچوں اور میرے نوجوانوں، آج آپ کے سامنے انتہائی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہو چکی ہیں۔ یہ وظیفہ میری وہ پیارے بہنیں ادا کریں جو اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور وہ بھی جلد از جلد علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میری پیاری بہنیں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی علیحدگی ممکن ہو جائے گی سسرال والوں کے گھر سے، اور آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ ہی شفٹ ہو جائے گا علیحدہ گھر میں۔ اگر آپ کو سسرال میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اگر میری پیاری بہنیں اب جا کر مجبور آ چکی ہیں، لاچار آ چکی ہیں، اب وہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں، اب وہ چاہتی ہیں کہ مار پیٹ نہ ہو اور میں علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاؤں اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ شفٹ ہو جائے، تو میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی اور ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کی علیحدگی ممکن پا جائے گی سسرال والوں کے گھر سے۔ دیورانی، جیٹھانی، ساس، سسر، ننند، جیٹھ، دیور، سب سے آپ کی علیحدگی ممکن ہو جائے گی۔ خصوصاً آپ کی ساس سے اور آپ کی ننند سے آپ کی علیحدگی ممکن پا جائے گی۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو لازمی ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر علیحدہ گھر کا خود ہی انتظام کر لے گا اور آپ کو کسی بھی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے بچوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں نے اب یہ وظیفہ غور سے سن لینا ہے۔ یہ وظیفہ میری وہ پیاری بہنیں ہی ادا کریں جو سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا یہ وظیفہ ان کی مائیں بھی ادا کر سکتی ہیں، ان کی بہنیں بھی اپنی بہن کے لیے ادا کر سکتی ہے۔ کوئی بھی محرم رشتہ اپنی بہن کے لیے ادا کر سکتا ہے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کے رات، یعنی کہ جمعرات کا دن ہوگا اور رات کو 12 بجے کے بعد جمعے کا دن شروع ہو جائے گا، اور رات جب جمعے کے دن شروع ہو جائے گا رات 12 بجے کے بعد، تو رات کو 3 بجے اٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ تہجد کے ٹائم میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، صرف اور صرف ایک دن ہی، اور اسی وقت آپ نے ادا کرنا ہے اور اسی دن میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، اور ناپاکی کی ایام میں میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہ کریں۔ یہ بہت ہی پیاری قرآن پاک کی صورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کا ہی وظیفہ ادا کرنا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے 3 بجے اٹھ کر سب سے پہلے تنہائی کا عالم ڈھونڈ لینا ہے، اور تنہائی کا عالم ڈھونڈ کر آپ نے پھر سب سے پہلے نوافل ادا کرنے ہیں تہجد کے۔ جب آپ میری پیاری بہنوں نے نوافل ادا کر لیے تہجد کے، اب جتنی بھی نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ ادا کر لیں، 2 سے لے کر 8 تک آپ جتنی بھی ادا کرنا چاہتے ہیں آپ ادا کر لیں، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ سب معاملات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھنے ہیں، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ ہی، یعنی کہ 1 ٹائمز ہی آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو بہت ہی اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔
جہاں پر ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 21 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی کہ ویسے اوورآل آپ نے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، لیکن جب جہاں جہاں آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت آئے آپ نے ویسے اس کو بھی دہرانا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پریکٹیکل سے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے 21 مرتبہ دہرائیں، اس کے بعد ہی آپ اگلی آیتوں کو ایک ایک بار ہی پڑھیں۔ ایسے اوورآل آپ نے 21 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو پڑھنی ہے، اور جہاں جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے اس آیت کو بھی آپ نے 21 مرتبہ دہرا کر 21 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو آپ نے مکمل کر لینا ہے نماز تہجد کے ایام میں بیٹھ کر۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں ایک مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرتے جائیں۔ بیچ ہی بیچ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمائیں، بیچ ہی بیچ میں اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش بھی کریں، بیچ ہی بیچ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعریف بیان فرمانے کی کوشش کریں، اور دعا میں یہ 3 بار الفاظ لازمی پڑھیے گا: ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، اے رحمان سے رحمان کرنے والا، یعنی کہ انتہائی رحمان انتہائی رحیم کرنے والا۔ بہت ہی مجرب یہ نام ہے، یعنی کہ اگر آپ اس نام کو پڑھیں گے تو آپ کی ضرور آپ کی دعا قبول منظور ہوگی۔ بے شک اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جلال بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ساری صفتیں ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اللہ رب العالمین ہماری ہر دعا کو قبول منظور فرمانا شروع کر دیں گے۔ آپ میری پیاری بہنیں صرف اور صرف ایک رات ہی میں ہی اللہ رب العالمین کو منا سکتی ہیں اگر آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر لیتی ہیں، ایسے ہی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں یا میرے پیارے بھائی یا میرے بچے یا میرے بزرگ یا میرے نوجوان ایسے کے وظیفے حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔